اور یہ بات جو میں کرنے لگا اتنی بڑی بات ہے، اس پر ہی صرف کہہ دیا جائے نا وآخر دعوانا تو صدیق اکبر کی عظمت کے لیے کافی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی شان کو بیان کیا ہے، اپنے محبوب کی شان کو بیان کیا ہے، اور یہ نہیں کہ بات میں کوئی ایسی کر دوں کہ جس کے اوپر بندہ دلیل نہ دے سکے، حوالے نہ دے سکے۔ اللہ کے بندو، انبیاء کے بعد اس قرآن میں سب سے زیادہ آیتیں جن کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد کلام اللہ، جتنے صحابی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر ہے، یہ مردہ دل نہیں بندہ سن سکتا، یہ زندہ سن سکتا ہے، یہ صحیح العقیدہ ہی بندہ سن سکتا ہے۔ اوے اللہ کے بندو، جتنے صحابی ہیں، اگر کوئی کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا بلکہ گمراہی کا فتویٰ لگتا ہے، کیونکہ جتنے صحابی ہیں کسی کی صحابی طریق سے ثابت ہے، کسی کی صحابی حدیث سے ثابت ہے۔ اوے واحد صدیق اکبر ہے جن کا صحابی ہونا رب کے قرآن سے ثابت ہے۔ واحد صدیق اکبر، جے انہاں نو صحابی نہ منو تے بندہ کافر ہو جاندا جے۔ کیوں؟ قرآن دی نص دا انکار کردا پیا۔ قرآن کہندا ہے اذ یقول لصاحبہ، آئے ہائے او یار، وہ کیسا صحابی ہے، اس بات کو سمجھنا، وہ کیسا صحابی ہے اوے جس کے صحابی ہونے کو اللہ قرآن میں بیان کرے۔ وہ کیسا ساتھی ہے، وہ کیسا یار ہے کہ یار جن کے صحابی ہونے کا، جن کے دوست ہونے کا اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے، اور یقین کرو وہ صدیق اکبر کے کل مقام کو کیڑا جانے، کل شانوں کو کیڑا جانے۔ یہ دو جملے ذرا سنو توجہ کے ساتھ۔ اوے جس کی ایک نیکی کا نام حضرت بلال ہے ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے غوث اکٹھے کر لو، حضرت بلال کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ جس کی ایک نیکی کو بلال کہا جاتا ہے نا۔ اگلا جملہ سماعت کرو، اور فاروق اعظم کی کم شان ہے؟ میں ابحاث کے اندر نہیں جا رہا، گفتگو کو طوالت نہیں دے رہا، صرف ایک ایک جملے کے ساتھ کچھ باتیں جو ہیں ایک جملے کے اندر بند کر رہا ہوں۔ اور کیا شان ہے حضرت عمر کی کہ نبی پاک نے مانگ کے لیا، حضور نے فرمایا عمر کی وجہ سے اسلام کو یا اللہ عزت عطا فرما۔ جو اسلام کے لیے عزت ہے، جو اسلام کے لیے وقار ہے، ان کو عمر کہا جاتا ہے۔ اوے حضرت عمر کی ساری زندگیوں کی نیکی جس کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر اگر میں آپ کو روایات سناؤں تو بات بہت طوالت اختیار کر جائے گی کہ اللہ کے بندوں ساری زندگی کی نیکیاں، حضرت عمر کی نیکی جس کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں نا، اس کو صدیق اکبر۔ اور یہ بات میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں، یاد رکھنا جب صدیق اکبر کی شان بیان ہونے لگے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم کسی دوسرے صحابی کی شان کو گھٹا رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں گھٹانے والے؟ اور جن کی شانوں کو بڑھانے والا خود خدا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کم کرنے والے؟ لیکن افضلیت صدیق اکبر کو بیان کر رہا ہوں۔ ایک ایک جملے پہ اگر آپ کا بھی عقیدہ ہے ہاتھ اٹھا کے کہنا سبحان اللہ۔
اوے امت میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اوے امت کے اندر جو سب سے بڑا صوفی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. امت کے اندر جو سب سے بڑا بہادر ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور امت کے اندر جو سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے انبیاء کے بعد ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. جنت، یہ اونچی نعرہ لگاؤ، ہر صحابی نبی اونچی لگاؤ. جس بندے کو یہ نعرہ ہضم نہیں، اگرچہ وہ ہم کے پیچھے جمعہ نہ پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کے بندو کن کی وجہ سے ہم تک قرآن پہنچا ہے؟ یہ قرآن کو جمع کسی پیر نے نہیں کیا، قرآن کو جمع صدیق اکبر نے کیا ہے. یہ قرآن کو جمع آج کے کسی ملواڑے نے نہیں کیا. ہم تک اسلام صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم تک مصطفیٰ کا تعارف صحابہ کی وجہ سے پہنچا ہے. ہم تک عشق کے جذبات صدیق اکبر کی وجہ سے پہنچے ہیں. اس لیے ہم سنی ہیں، ہمارا جینا بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی صدیق اکبر کے ساتھ ہے. جنتی 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 جنت زندہ باد. توجہ ہے؟ کہو ذرا سبحان اللہ. صدیق اکبر کا پہلا ہونا میں بیان کرنے لگا ہوں. سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے یہ قرآن سے ثابت کرنے لگا ہوں. اور یاد رکھیں کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ سمجھ نہ سکیں، آپ کی عقل کے اندر بات آ نہ سکے. میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. میں اپنے نبی کے 4 فرمان پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. میں حضرت علی المرتضیٰ کے 4 اقوال پڑھوں گا کہ صدیق کا پہلا نمبر ہے. اور میں حضرت علی سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تک اپنے اکابرین کے جملے پڑھوں گا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے. ابو بکر ابو بکر ابو بکر. توجہ ہے میری طرف؟ کہو ذرا سبحان اللہ. اور مینوں قرآن دی آیت زبانی بھی آندی ہے، لیکن میں کہنا ذرا اتو ویکھاں گا ثواب ہوتا لبے گا. لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے محبوب، لا یستوی منکم من انفق. یہ حضور کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا نا. اب دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یستوی منکم من انفق. اللہ فرماتا ہے تم میں وہ برابر نہیں. پہلے قرآن سمجھنا، پھر آپ کو جب میں بات سمجھاؤں گا اور دلیل کے ساتھ. کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کا حوالہ نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں کہ جس کی دلیل نہ ہو. آپ کا رائٹ ہے کہ آپ پوچھو بات کہاں سے بیان کی ہے. یہ ہے 27واں سپارہ اور یہ ہے سورۃ الحدید. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اللہ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفقا. تم میں برابر نہیں من انفقا، جنہوں نے خرچ کیا، من قبل الفتح وقاتل. اللہ فرماتا ہے تم میں وہ برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فرمایا جنہوں نے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے پہلے جہاد کیا، ان کے درجے بڑے بلند ہیں، ان کا مقام بڑا بلند ہے، ان کی شان بڑی بلند ہے. کن سے؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد جہاد کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اوے اللہ کے بندو تفسیر قرطبی پڑھو، آپ حضرت والا تفسیر ابن کثیر پڑھو، تفسیر خزائن العرفان پڑھو، تفسیر جلالین پڑھو، تفسیر بیضاوی پڑھو. یہ جو ٹاپ کی تفسیریں ہیں میں نے ان کا نام لیا ہے. اللہ کے بندو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے حضور کے قدموں پہ اپنا مال خرچ کیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے
لیے تلوار کو بلند کیا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتلوا اولئک اعظم درجۃ من الذین، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، بعد والے پہلے والے خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتے. صحابی رسول کہتے ہیں پہلے خرچ کرنے والا صدیق اکبر ہے، تو پھر ماننا پڑے گا جب پہلے خرچ کیا صدیق اکبر نے، جب پہلے جہاد کیا صدیق اکبر نے، تو ماننا پڑے گا سب سے زیادہ مقام والا بھی صدیق اکبر ہے، سب سے زیادہ شان والا بھی صدیق اکبر ہے.